بہت شکریہ لاہور پریس کلب آپ کی وساطت سے ہم اپنی بات ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دکھ بھی ساجھا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں پہلے میں آپ تعارف کروا دوں اپنے ساتھیوں کا. میں فائزہ رانا، پریزیڈنٹ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن، اور میرے ساتھ محبوب عارف صاحب جنرل سیکرٹری پی پی ایل اے اور انفارمیشن سیکرٹری ہمارے انجم جیمس پاک، ان کے ساتھ صدر لاہور ڈویژن حسن رشید صاحب پی پی ایل اے، اور اتحاد اساتذہ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر طارق بلوچ میرے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ آمنہ سعدیہ جنرل سیکرٹری لاہور پی پی ایل اے، اور ان کے ساتھ زحم عباس صدر لوکل یونٹ سول اینڈ کالج لاہور. آپ کے ساتھ جو میں آج کی پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پڑی اور اپنا دکھ جو سانجھا کرنے ہمیں یہاں بھی آنا پڑا کہ مئی کے مہینے میں جب ہماری کالج پروفیسرز کی ریسرچرز کی جو تنخواہ آئی اس میں سے کسی کے 70,000 کٹ گئے، کسی کے 80,000، 90,000، کسی کا 1 لاکھ تک جو ہے وہ کٹوتی ہو گئی. یعنی راتوں رات ڈاکہ پڑ گیا، گویا ہمارے ساتھ واردات ہو گئی، وقوع ہو گیا ہمارے ساتھ، اور اس کی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، کوئی چینج الرٹ نہیں ہے، کوئی لیٹر موجود نہیں ہے. جتنے لیٹرز میرے پاس موجود ہیں اس میں دیکھیے کہ ایک لیٹر جو ایف پی آر کا لیٹر ہے اور یہ 22 اپریل 2025 کا لیٹر ہے، جس کا آخری سینٹینس ہے کہ ہم یہ جو میجر لے رہے ہیں اس کو ہم ریسٹور کرنے کا میجر لے رہے ہیں، ٹو ریسٹور دا ریبیٹ ان دا کرنٹ فائنینشیل ایئر. اس کے بعد جو اے جی آفس لیٹر جاری کرتا ہے 6 مئی کو، اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ریکوری ہے یہ ہم کمیونیکیٹ کریں گے. دا ریکوری پروسیس شیل بی کمیونیکیٹڈ، ول بی کمیونیکیٹڈ اکارڈنگلی. یعنی یہ دونوں لیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری کوئی ریکوری ابھی ہونے نہیں جا رہی. ہمارا 25% ٹیکس ریبیٹ جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملتا تھا وہ راتوں رات جو ہے اس کو لے لیا گیا. یعنی اور یہ حکومت پنجاب نے کیا، ابھی تک حکومت سندھ نے بھی نہیں کیا، یہ ابھی تک کسی اور حکومت نے بھی نہیں کیا. یہ جو حکومت پنجاب کا معاشرتی جبر ہے اور یہ استحصال ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ عید کے دن آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور عید کے دن یعنی 7 جون کو عید ہے اور سارے گھروں میں فیسٹیول کا ماحول ہے اور فیسٹیول کو منایا جاتا ہے. تو حکومت ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، ہمیں بتائے بغیر ہمارے ساتھ زور مچائی ہوئی، ہم خودکشیاں کر لیں. ہم کیا کریں؟ بجلی کے بل کا سب کو پتا ہے کہ بجلی کے بل کس طرح سے آئیں گے. گورنمنٹ کوئی خدا کا خوف کرے، اساتذہ کی عزت و تکریم کو سمجھے، اساتذہ کو عزت دینا جانے، اور یہ جانے کہ اس قوم نے جو ترقی کرنی ہے وہ اساتذہ کے سر پہ ہی ترقی کرنی ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ کہ گورنمنٹ یہ باتیں نہیں جانتی ہے. خوش کرنی چاہیے اس حکومت کو کہ وہ کس طریقے سے چل رہی ہے. اب یہ ٹیکس کٹوتی جو ہماری مئی کے مہینے میں ہوئی ہے، سیم کٹوتی اگلے مہینے بھی ہوگی، سیم کٹوتی تو اس مہینے میں بھی ہوگی، یعنی اس فسکل ایئر میں. تو یہ اگر ہمیں انٹیمیٹ کر دیتے تو یہ کوئی مہینوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا، یا ایک دم سے یہ ہم پہ افطار کوئی آفت آ پڑی تھی. کیا افطار ہے؟ یا کوئی آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے، ان کو بیلنس شیٹ دکھانی تھی، پر یہ ہمارے سر پہ ہی دکھانی تھی. کیا کہیں کوئی اور محکمہ نے، تاجر نہیں، محکمہ سرکاری ملازم اور بیچارے کسان، انہیں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا تاجر برادری ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیا اور کہیں سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی؟ یہ رگڑا اور یہ جو ایک سسٹم کا ایک کلک جو ہے وہ ہماری ہی ٹیکس ریبیٹ ختم کر دیتا ہے، ہم پروفیسرز کی، ہم استادوں کی ٹیکس ریبیٹ ختم کر دیتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے
کہ آپ ہماری بات کو آگے سے آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ پہنچائیں کہ وہ فوری طور پہ ہمارا 25% ٹیکس ریبیٹ بحال کریں، اور اگر وہ بحال نہیں کریں گے تو ہم ہر طرح کا میتھڈ اختیار کریں گے، ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور ہم بائیکاٹ بھی کریں گے اور ہم سب کچھ کریں گے۔ اور ہم پارلیمنٹیرینز پہ بھی ہمارا سوال بنتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اپنی تنخواہیں 400% بھی بڑھا لیتے ہیں، جتنی مرضی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، جو مرضی کر لیتے ہیں، جس طرح کی مرضی گاڑیوں میں گھوم لیتے ہیں، جس طرح کی امارات ان کو چاہیے وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہاں کا کوئی دستور ہی نہیں ہے۔ وہی جو دستور ہوتا ہے، بھئی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ، میں محنت کرتی ہوں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم محنت کش ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، اس کا معاوضہ دیتے ہیں، ہم قوموں کو تعمیر کرتے ہیں، وہ اس کے ہم کوئی معاوضہ نہیں لیتے، ہم نے چونکہ اپنے گھر چلانے ہیں، وہ ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ تو خدا کے لیے حکومت اساتذہ کی عزت کرنا سیکھے، ان کی تکریم کرنا سیکھے، اور ان کو تو ٹیکس ریبیٹ جی ہمیں کسی زمانے میں 70% بھی ملا کرتی تھی، اس سے کم کر کے آپ نے 25% کر دی، اور وہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ اصل میں گورنمنٹ سب کچھ ہی ختم کرنا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ کا جو اپنا سٹینڈ ہے، لگتا ہے یہ اینٹی پیپل ہے، اور سرکاری ملازم کا تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی اینٹی سرکاری ملازم ہے کہ سرکاری ملازم کو تو اڑا ہی دیں، ان کو تو ختم ہی کر دیں، یہ کام نہیں کرتے۔ اور ہر دفعہ ہمیں یہ سننا پڑتا ہے سب سرکاری ملازموں کے یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ یہ ملک کیسے چل رہا ہے؟ اسٹیٹ مشینری کیسے چل رہی ہے؟ انہی لوگوں کے سر پہ چل رہی ہے، یہی لوگ اسٹیٹ چلاتے ہیں، اور کون اسٹیٹ چلاتا ہے؟ شرم آنی چاہیے اس طرح سے، اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ جو کانٹریکٹ پہ آتے ہیں یا اس طرح، وہ انسیکیور لوگ ہوتے ہیں، اور اب جو ہماری کیپیٹلسٹ اپروچ ہے وہ یہی چاہتی ہے، کیپیٹلسٹ اپروچ یہی چاہتی ہے کہ لوگ انسیکیور ہوں، لوگ محتاج ہوں، اور لوگ اپنے آپ پہ کچھ بھی نہ، کوئی سوال نہ کر سکے، کوئی کریٹیکلی تھنک نہ کر سکے، سوچ نہ سکے۔ اور ہم اساتذہ بھی اپنے کلاس رومز کو تسلی سے، آرام سے ان کو بچوں کو پڑھا نہ سکیں، کیونکہ ہمارے پاس غریب بچہ پڑھتا ہے، ہمارے پاس عام بچہ پڑھتا ہے، ہمارے پاس جو بچہ پڑھتا ہے وہ اس نے کہیں اور نہیں جا سکتا، اور اس کو پڑھانے کے لیے ہمیں بھی پیس آف مائنڈ چاہیے، اور ہمارا کلاس روم بھی انٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ کیا ہم گورنمنٹ اس کی مدد کر رہی ہے تاکہ پبلک سیکٹر کالجز کو اور سکولز کو ختم کیا جا سکے؟ 13,000 سکول تو پہلے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہی ہے، اب یہ کالجز کے لیے کام ہونے جا رہا ہے۔ تو میں ایجوکیشن منسٹر سے بھی کہوں گی، رانا سکندر حیات صاحب سے بھی کہوں گی کہ وہ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں، کالجز کی طرف بھی توجہ دیں، اور اساتذہ کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ وہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو سکے، چونکہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پورٹ فولیو بھی ملا ہے۔ تو میرے ساتھ جنرل سیکرٹری بیٹھی ہیں ہمارے مبارک صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ڈپارٹمنٹ ہمارا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک بڑا واضح اصول ہے، اور وہ ہے کہ آجر اور اجیر ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، جہاں فرائض ہیں وہاں حقوق بھی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر بات صرف فرائض کی جاتی ہے، اور حقوق کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ملنے والے حقوق پہ بھی باقاعدہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری پروموشنز دیکھیں، گریڈ 18 سے 19 میں میل اور فیمیل 3 سال سے یہ پینڈنگ پڑے ہیں، لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، پروموشنز کے لیے کیسز بھیجے گئے، واپس منگوا لیے گئے۔ گریڈ 19 سے 20 میں میل جو ہیں
उनके केसेस जमा हुए, पीएसबी वाले दिन वापस मंगवाएंगे, और जो फीमेल है 19 से 20 उनके केसेस डिस्कस हुए, पीएसबी हो चुकी, अभी तक उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और ऑर्डर्स ऐसे खुफिया रखे जा रहे हैं जैसे वो कोई एटमी राज हो। ये एटीट्यूड है एचईडी का। मेल कॉलेजेस में फीमेल स्टाफ को भेजा गया। हमारा मुतालबा ये था कि ये फीमेल मेल कॉलेजेस में अपनी सीटें लेके आए या इनका कोटा मुख्तस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेल कॉलेजेस में जितनी भी फीमेल असातिज़ा आ रही हैं वो मेल जो सीटें हैं उनको ऑक्युपाई किए हुए। हमारा सारा सर्विस स्ट्रक्चर तबाह हो गया। प्रमोशंस जिन ग्रेडों में हुई उन लोगों को डिसलोकेट किया गया, उनके घरों से 70-100 मील दूर उनकी पोस्टिंग की गई। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ग्रेड 17 के प्रोफेसर को जो हाउस रेंट मिलता है ना वो 7,000 रुपये महीना है। अब आप जरा बताएं 7,000 महीना में कहाँ घर किराए पे मिलता है। अच्छा, हाईकोर्ट ने एक हमारा केस था पे प्रोटेक्शन का, हाईकोर्ट ने असातिज़ा के हक में फैसला दिया। अब एचईडी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस फैसले पे अमल करते हुए असातिज़ा को पे प्रोटेक्शन दी जाए। अभी तक लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। बड़ी एक अजीब बात है कि पंजाब के 800 कॉलेजेस में से तकरीबन 50% कॉलेजेस वो हैं जिनमें कोई कंप्यूटर लैब नहीं। आईटी का दौर है, लैपटॉप्स स्टूडेंट्स को बांटे जा रहे हैं। कितना अच्छा होता कि इन लैपटॉप्स जो स्टूडेंट्स को बांटे जा रहे हैं इतनी ही अमाउंट से कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स कायम कर दी जाती, लेकिन रौला तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का है। फिर स्टूडेंट्स पे होनहार स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं, उनकी तनख्वाहों पे दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। हम रोज सुनते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे थे, मजबूर हो गए हैं कि हमें ये लगता है कि दहशतगर्द कायद के साथी हैं जिन पे मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं। कभी लीव एनकैशमेंट उनसे ली गई, हमारी पेंशन बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दी गई, हमारे अपने ग्रुप इंश्योरेंस से काटे हुए पैसे में वापस नहीं मिलते। हमारे बच्चे जो हैं, आप हैरान होंगे कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में अगर हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है ना तो हमें भी उतनी फीस देना पड़ती है जितनी एक आम बच्चा देता है। हमें सहूलत तो कोई नहीं, लेकिन हमारा मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बनियानों पर सोच जो है ये कहीं हमारे खिलाफ तैयार हुई है कि शायद मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द तबका कॉलेजेस में बैठे हुए साथ है, तो क्यों ना कलम इनको ही खत्म कर दिया जाए। ये जो शौकियाना एटीट्यूड है ना। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी क्या पंजाब पूरा पाकिस्तान है? ये लीव एनकैशमेंट ये सिंध के लोगों को तो मिल रही है, पेंशन में तरामीम सिंध में तो नहीं हुई। पंजाब में एमफिल टीचर को 5,000 रुपया अनाउंस मिलता है और पीएचडी को 10,000। सिंध में पीएचडी को 20,000 मिलता है, 25,000, और एमफिल को 10,000। और सिंध का जो लेक्चरर है वो पंजाब के लेक्चरर से तकरीबन 35,000 रुपया ज्यादा तनख्वाह लेता है, क्योंकि वो हर दफा बजट में 5-10% ज्यादा इजाफा करते हैं। यूं लगता है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर बदमाशियों और अपने तमाम कमीशन देने वाले जो मनसूबा जात हैं उनकी तकमील के लिए सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा को टारगेट किया है, स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो बुनियादी तौर पे प्लान ये है कि तालीम से जो बुनियादी जरूरत है इससे जान छुड़ाई जाए, तालीम को प्राइवेटाइज किया जाए, सेहत को प्राइवेटाइज किया जाए, और हमें बातें की जाती हैं यूरोप के मॉडल्स की।